آپ لوگوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بتائی گئی 3 باتیں بتاتا ہوں۔ سونے کی تختی پہ لکھنے والی 3 نصیحتیں، بھکاریوں کو بادشاہ بنا دینے والی، انسان کو جلد از جلد امیر تر امیر بنا دینے والی، انسان کو اللہ کا محبوب بنا دینے والی 3 نصیحتیں۔ جوانوں دل کے کانوں سے سنیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ داؤد علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر کسی جنگل سے گزرا۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، گرمی کا موسم ہے۔ ایک بڈھا لکڑہارا لکڑیاں چن کے گٹھڑی اس نے کندھے پہ اٹھا رکھی ہے، گھر کو جا رہا ہے، بازار کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی حالت دیکھی، بڈھا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، کندھا کانپ رہا ہے، لیکن اس نے کانپتے ہوئے کندھے کے اوپر لکڑیاں اٹھا رکھی ہیں، جا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لشکر روکا، اس بڈھے کو اپنی طرف بلایا، لکڑہارے میرے پاس آؤ نا۔ لکڑہارا قریب آیا، آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس بڈھے لکڑہارے نے کہا جی میرا نام سلیمان ہے۔ سلیمان علیہ السلام اس لکڑہارے سلیمان کا نام سن کر چونک اٹھا، آسمان کی طرف دیکھا، عرض کی واہ میرے مالک، واہ تیری قدرت، ایک میں سلیمان ہوں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں غلام میرے حکم کے تابع ہیں، میرے پیچھے ہزاروں غلام کھڑے ہیں، بادشاہ ہوں، تو نے مجھے شہرت سے نوازا، تو نے مجھے دولت سے نوازا، تو نے مجھے مال سے نوازا، ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، فضاؤں میں اڑ رہا ہوں، ایک میں سلیمان ہوں، کبھی پریشانی نہیں آئی، کبھی دکھ نہیں آئے، کبھی مصیبتیں نہیں جھیلنی پڑی، ایک میں سلیمان ہوں۔ اور ایک بیچارہ یہ سلیمان ہے جو روٹی کے لیے تنگ ہے، جس کو پریشانیوں نے لپیٹ رکھا، مصیبتوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، کندھا کانپ رہا ہے، لیکن اس کندھے پہ بیچارہ لکڑیوں کو گٹھا اٹھانے پہ مجبور ہے، اس لیے کہ یہ شام کو بازار میں بیچ کے بچوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس لکڑہارے سلیمان پہ رحم آیا، ترس آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تاج سے ایک قیمتی ہیرا نکالا، اس کو دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ بازار میں بیچ دینا، یہ قیمتی ہیرا تجھے امیر تر امیر بنا دے گا، تیری پریشانیاں تجھ سے دور کر دے گا، مصیبتیں تجھ سے دور کر دے گا، جلدی جاؤ نا، اسے بیچ کے امیر بن جاؤ، پھر لکڑیاں اٹھانے نہ آنا، پھر لکڑیاں چننے نہ آنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر وہاں سے آگے چلا گیا۔ اس لکڑہارے نے لکڑیوں گٹھا زمین پر دہ مارا، جائے اب مجھے تیری ضرورت نہیں، قیمتی ہیرا لے کے خوشی خوشی گھر کی طرف بھاگتا دوڑتا چلے جا رہا ہے، اب تو میں امیر بن گیا، مالدار بن گیا، سلیمان علیہ السلام نے مجھ پہ کرم کیا ہے، مجھے قیمتی ہیرا عطا کیا ہے، کبھی اس ہاتھ پہ رکھتا ہے، کبھی اس ہاتھ پہ رکھتا ہے، دوڑتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کرنا ایسا ہوا اوپر سے ایک چیل اڑتی ہوئی آئی، اس نے سمجھا شاید اس نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا ہوا ہے، چیل اڑتی ہوئی آئی، یہ قیمتی ہیرا منہ میں ڈال کے، چونچ میں ڈال کے لے اڑی۔ اب یہ بیچارہ بڈھا ہاتھ مسلتا رہا، اب کیا کروں، پریشانی لاحق ہو گئی کہ وہ لکڑیوں گٹھا بھی وہاں پھینک کے آ گیا ہوں، الٹے پاؤں واپس کی طرف گیا، جنگل کی طرف گیا کہ وہ لکڑیوں گٹھا اٹھا کے بازار میں بیچوں، بیوی بچوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کر کے جاؤں۔ الٹے پاؤں واپس جنگل کی طرف گیا، مگر افسوس اس کے جانے سے پہلے کوئی لکڑیوں گٹھا اٹھا کے لے گیا تھا۔ اب یہ بیچارہ شرم کے مارے واپس گھر کی طرف بھی نہیں جا سکتا تھا کہ گھر والوں کیا منہ دکھاؤں گا کہ آج کا دن کہاں سے کہاں گزار کے آیا ہوں۔ اب اس بڈھے نے پوری رات جنگل میں گزاری، جنگل کے جانوروں کی خوفناک آوازیں سنتا رہا، جب صبح ہوئی پھر لکڑیاں چننے لگ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری وہاں سے گزری، سلیمان علیہ السلام نے دیکھا پھر وہ لکڑیاں اٹھا کے جا رہا ہے، بڑی کمر پہ لکڑیاں اٹھا کے جا رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بلایا، او بڈھے، او بدبخت، او بدقسمت، میں نے تجھے ہیرا دیا تھا، اسے بیچ کے تو امیر بن جا، تو پھر لکڑیاں چننے آ گیا ہے۔ اس نے کل والا سارا واقعہ سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارمان کرتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے، آپ کو ترس آیا، رحم آیا، اپنے تاج سے ایک اور قیمتی ہیرا نکالا، اس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا لے جا، اسے بیچ تو امیر بن جائے گا۔ لشکر وہاں سے گزر گیا، یہ لکڑہارا اب مضبوطی سے اس کو تھامے ہوئے، مضبوطی سے پکڑے ہوئے کہ کہیں گر نہ جائے،
یہ لکڑہارا وہ قیمتی ہیرا لے کے خوشی خوشی گھر کی طرف بھاگتا توڑتا چلا جا رہا ہے۔ جاتے جاتے اس نے ندی عبور کرنی تھی، راستے میں ایک بہت بڑی ندی آتی تھی، اس نے ندی عبور کرنی تھی۔ جب پانی کے ندی کے درمیان میں پہنچا نا، اس کا پاؤں پھسلا، جان کی پرواہ کرتے ہوئے وہ ہیرا پھر سے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اب بیچارہ افسوس کرتا رہا، ارمان کرتا رہا، خود پہ ہاتھ مسلتا رہا، واپسی آیا، پھر لکڑیاں چننے لگ گیا۔ تیسرے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا پھر سے وہاں سے گزر ہوا۔ سلیمان علیہ السلام کو پھر سے رحم آیا، ترس آیا، جیب سے قیمتی لال نکالا، اس ہیرے کو، اس لال کو خوب اچھی طرح اپنی پگڑی کے ساتھ کس دیا۔ ادھر سے ایک ڈاکو گھوڑے کے اوپر سوار دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ ڈاکو نے دیکھا کہ اس بڈھے کی پگڑی کے اندر سے کوئی چیز چمک رہی ہے، اس ڈاکو نے جب دیکھا نا، اس نے کہا شاید ہو سکتا ہے اس کی پگڑی میں کوئی لال ہو، کوئی قیمتی چیز ہو، کوئی ہیرا ہو۔ وہ ڈاکو گھوڑے کے اوپر دوڑتا ہوا آیا، پگڑی سمیت لے گیا۔ اب یہ لکڑہارا بڈھا حسرت اور افسوس کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دروازے پر گیا، آپ کی چوکھٹ پر گیا، رو کر کہنے لگا، حضرت آپ نے تو اس سوچ کی بنیاد پر مجھے 3 ہیرے دیے تھے کہ میں امیر بن جاؤں گا، میری پریشانیاں مجھ سے دور ہو جائیں گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی، لیکن آپ کی ہیروں نے تو میرے بچوں کو بھوکا سلا دیا، آپ کی ہیروں نے تو مجھے پریشان کر کے رکھ دیا۔ آپ نے تو اس سوچ کی بنیاد پر دیا تھا کہ میں امیر بن جاؤں گا، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے بندے، سلیمان کیا کرے جب خدا ہی نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بڈھا لکڑہارا واپس آیا، بدستور روزانہ صبح سویرے جنگل میں جاتا، لکڑیاں اکٹھی کر کے اپنی بیوی بچوں کے لیے روٹی کا بندوبست کرتا۔ کافی سارا وقت گزر گیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسی بڈھے کی بستی سے گزر ہوا۔ آپ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ فلاں گھر جاؤ، اس لکڑہارے کو میرے پاس لے کے۔ وہ خادم گیا اس کے گھر، دیکھ کر حیران رہ گیا، کہا کہ تجھے فلاں نام کا بادشاہ بلا رہا ہے، تجھے بادشاہ بلا رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، پہلے سواری بھیجو، سواری کے بغیر میں گھر سے ہرگز نہیں نکلوں گا، میرے پاؤں میلے ہو جائیں گے، میرے پیر گندے ہو جائیں گے، اتنا بڑا مالدار ہوں، اتنا بڑا امیر ہوں، میں بغیر سواری گھر سے باہر نکلوں۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک اچھی سی سواری بھیجی، وہ سواری پہ سوار ہو کے سلیمان علیہ السلام کے سامنے آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، لکڑہارے بتا تیرا کیا حال ہے؟ حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب آپ کے دیے گئے لال گم ہو گئے تو میری آس ٹوٹ گئی، میں بے اختیار اللہ کے حضور جھک کر سجدے میں جا کر رونے لگا، گریہ وزاری کرنے لگا، تڑپنے لگا کہ مالک، تیرے نبی نے بہت کوشش کی مجھے امیر بنانے کی، مگر تجھے منظور نہیں تھا، ہوا وہی جو تو چاہتا تھا، مگر تو نے نہ چاہا تو کچھ بھی نہ ہوا۔ مالک، اب مجھے سوائے تیرے کسی کا آسرا نہیں ہے، او میرے کریم رب، اب مجھے سوائے تیرے کسی کا آسرا نہیں ہے۔ مالک تو میری سن، میں بدقسمت ہوں، مجھے قسمت والا بنا دے، میں بدبخت ہوں، مجھے بخت والا بنا۔ یا حضرت، میں ہر وقت اللہ کے حضور روتا رہتا تھا۔ ایک دن میں حسب معمول لکڑیاں توڑنے کے لیے درخت پر چڑھا، وہاں چیل کا گھونسلہ تھا، جب دیکھا تو وہی 3 لال وہاں پڑے تھے، جب دیکھا تو وہی 3 لال وہاں پر موجود تھے۔ حضرت ان کو پا کر اب میں امیر تر امیر بن گیا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے بندے، جب تک تیرا سلیمان پر بھروسہ رہا تو غریب رہا، ہر ایک نعمت سے محروم رہا، اور سن، جب تو نے خدا پر بھروسہ کیا تو مالا مال بن گیا، تو امیر بن گیا۔ اس مالدار کو 3 نصیحتیں کی، فرمایا میں تجھے 3 نصیحتیں دے کے جا رہا ہوں، اسے پلے باندھنا، تو ساری زندگی غریب نہیں ہوگا۔ فرمایا دنیا کے بادشاہوں کے دروازے رات 12 بجے بند ہو جاتے ہیں، دنیا کے بادشاہ رات 12 بجے بستر تان کے سو جاتے ہیں، ایک اللہ کا دروازہ ہی ہے، ایک میرا اللہ ہی ہے جو رات 12 بجے بھی فریادی کی فریاد سن کے لبیک کہتا ہے۔ فرمایا میری دوسری نصیحت، تمہارا بھروسہ اللہ سے شروع ہو، اللہ پر ہی ختم ہو، اللہ پر اتنا اندھا دھند یقین کرو نا، اتنا اندھا دھند بھروسہ کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں، یہ دیوانہ ہو گیا، یہ جھلا ہو گیا۔ میری تیسری نصیحت، اپنے مال سے اللہ کے نام پہ حصہ نکالنا، صدقہ دینا، غریبوں کی مدد کرنا،
کیونکہ غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔